صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر اللهم صل على سيدنا. عزیز بہنوں اور ماؤں، پچھلی بار ہماری اور آپ کی دین کی نسبت سے ملاقات ہوئی تھی. اللہ نے اپنا فضل فرمایا، دوبارہ دین ہی کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی نسبت سے ملاقاتیں کرتے ہیں. کوئی شراب پینے کے لیے ملتا ہے، کوئی جوا کھیلنے کے لیے ملتا ہے، کوئی زنا کاریاں کرنے کے لیے ملتا ہے، کوئی سنیما تھیٹروں کے لیے ملتا ہے. خدا جانے کیا کیا کاموں کے لیے. اللہ کا احسان ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جمع کرنا. عزیز بہنوں اور ماں، میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتیں بتلائی. 2 آیتوں میں 2 باتیں بتلائی. قوم سبا کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. قوم سبا یہ یمن میں رہتے تھے. مکہ شریف کے قریب ایک ملک ہے یمن. اس کی راجدھانی کا نام ہے سنا. یہاں ایک قوم آباد تھی، قوم سبا. اس کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہم امت محمدیہ کو نصیحت سنائی کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا زبردست نوازا تھا، مگر نافرمانیوں کے انجام میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. دوسری آیت میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. پیچھے ایسی قومیں گزری ہے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا. قرآن کہہ رہا نمازیں فرض بتلائی کہ پچھلی قوموں نے نمازیں چھوڑی. واتبعوا الشہوات،
اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، لالچوں میں ڈوب گئے اور پھر گمراہی کا راستہ پکڑ لیا۔ یہ دو باتیں مجھے آج آپ سے عرض کرنی۔ قرآن پاک سے ثابت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، جب قرآن اور حدیث کی بات آئے تو دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد رونے کا وقت نہ آئے۔ کل اٹھ کر قیامت بالکل قریب ہے، ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں موت نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں، حیض نہیں، نفاس نہیں، استحاضہ نہیں، کوئی قسم کی تکلیف نہیں۔ جنت میں بیماریاں نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، ٹینشن نہیں۔ جنت فلفل پوائنٹ ہے جہاں کوئی قسم کی تکلیف نہیں۔ اس کے لیے تیاری کر کر یہاں سے جانا ہے۔ میں ویراول جاتا ہوں، کاٹھیاواڑ۔ ویراول سمندر کی بندرگاہ ہے۔ عزیز بہنوں، اتنا لمبا قبرستان ہے، کئی کلومیٹر پر، کئی کلومیٹر کہہ رہا ہوں، اور صدیوں سے لوگ یہاں سوئے ہوئے ہیں، اور روڈ کے کنارے پر قبرستان۔ ہو سکتا ہے کہ جو روڈ ہے اس کے نیچے بھی قبریں ہوں۔ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ، یہ لوگ تھے بیچارے، زمینوں پر چلتے تھے، پھرتے تھے، دوڑتے تھے، آج قبروں میں سو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں، اللہ ایک دن میرا بھی آئے۔ عزیز بہنوں، یہ سوچنے سے آخرت کی فکریں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دن ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے اور کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کی بات آئے دھیان سے سنو، حدیث کی بات آئے دھیان سے سنو۔ اللہ فرما رہے بے شک نماز تم کو برائیوں سے اور گندی چیزوں سے بچاتی ہے۔ دیکھا نماز کا پاور بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آدمی جب نمازی بن جاتا ہے نا تو اس کو روزے کی بھی توفیق ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا ہے، حج کے مسائل پوچھتا ہے، بندوں کے حقوق پوچھتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ آخرت کی تیاری عزیز بہنوں اور ماؤں، روح کی تیاری سے ہو۔ کوئی بھی انسان ہو، اب دنیا میں دیکھ لو، سب بدن کے لیے پیچھے پڑے ہیں۔ بدن کو غسل کراتے ہیں، بدن کو کپڑے پہناتے ہیں، بدن کو کھانا کھلاتے ہیں، بدن کے لیے کماتے ہیں، سب کچھ دنیا کی رونق ہے بدن کے لیے۔ مگر روح بھی تو پیدا کی ہے نا اللہ نے، روح، جان۔ میں ابھی بول رہا ہوں اس لیے کہ میری جان ہے بدن، آپ سن رہی ہو اس لیے کہ آپ کے بدن میں جان ہے۔ جب جان نکل جائے گی تو سننا بھی بند کر دو، میرا بولنا بند۔ تو روح بھی تو پیدا کی ہے نا۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک یہ نیک اعمال ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، ذکر اللہ، دوسری استغفار، تلاوت، راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، گناہوں سے بچنا، حلال روزی، حرام روزی سے بچنا، شک والی روزی سے بچنا، پڑوسی کے حق ادا کرنا، ماں باپ کے حق، رشتہ داروں کے حق، شوہر کے حق، عورت کا حق، اولاد کا حق، جانوروں کا حق، معاملات کی صفائی، رہنی کہنی، شادیاں اسلامی طریقے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ شادیوں میں ہم رسم و رواج کریں، ناچیں گائیں، مہندی کی رسمیں۔ بھائی مہندی کی رسم کرو، مہندی لگانا گناہ نہیں، مگر اس رسم میں جو ہم فضول کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کہ نمازیں چھوٹ جاتی شادیوں، تعلیم چھوٹ جاتی گھروں، خوشی میں عیاشیوں میں بھول جاتے اللہ، ویڈیو بازی کرتے ہیں، بعض لوگ ڈسکو ڈانس کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے شادیوں میں۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، میری بات پر سوچو آپ، شادیوں میں لاکھوں روپے کا پنڈال لگاتے مگر ایک لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں کہ بھائی چلو کوئی مولانا کو بٹھائیں گے، کھانے کی سنتیں بیان کریں، کھاتے وقت شور نہ کرو، کھانا نیچے گرنے نہ پائے،
بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھاؤ، بھول جاؤ تو بسم اللہ والا ہو آخر ہو، دعا پڑھو کھانے کے بعد کی، مہمان جو کھانا کھلا رہا ہے ولیمہ کھلا رہا ہے اس کو اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، یہ دعا ہے کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرتا، ساری چیزوں کے لیے خرچے ہوتے ہیں، خوشی مناؤ، خوشی کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر خوشی میں اللہ کو نہ بھولو، بیکار کی ہندوانہ رسمیں نہ کرو، ہندو کی رسم۔ ہمارے یہاں دلہا لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں شادیوں سے پہلے ناریل لے کے چلتے ہیں، سپاڑی پھوڑنے والی آتی ہے وہ ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، یا کچھ لال کپڑا باندھتے ہیں، دلہن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، پیٹھیاں چپڑواتے ہیں، دنیا بھر کے ڈھونگ کراتے ہیں۔ خالص دنیا کی واہ واہ کو، یہ روح کی خوراک، فرض واجب سنت اس کا اہتمام کر۔ آج مسلمانوں دنیا میں دیکھو آپ، مسلمانوں کی روح مری پڑی۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ایک جھاڑ کھڑا ہے، اب جھاڑ کو آپ کو اگانا ہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالنا پڑے، اگر آپ پتیوں پہ ڈالو، ڈالیوں پہ ڈالو تو جھاڑ زندہ نہیں رہے گا۔ آج یہی ہم بدن کو پال رہے ہیں، پتیوں پر ڈالیوں پر پانی مار رہے ہیں، مگر جڑوں میں نہیں ڈال رہے ہیں، روح مری ہے، روح کو اسی لیے اندر سے سکون نہیں آج کسی کی زندگی۔ جن کے گھروں میں دین ہے آج ان کے گھروں میں سکون۔ دنیا کے ساتھ دین نہیں ہوگا آپ کو اندر سے جینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ ابھی اپنے دل سے پوچھو، جتنی ماں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی، اپنے دل سے پوچھو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو، اب دین کی مجلس میں آپ اپنے دل سے پوچھو آپ کے دل میں کتنا سکون، کیونکہ دین کی مجلس میں ہاں سکون یہی ہے۔ آپ کسی بڑے مال میں جاؤ گی وہاں سکون نہیں ملے، اگر وہاں بھی سکون چاہیے تو آپ پہلے روح کو خوراک برابر پہنچاؤ۔ روح مری ہوئی پڑی، عورت کی روح بھی نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، پردے سے، شرم و حیا سے، گھروں کی تعلیم سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، درود شریف اور استغفار سے، گناہوں سے بچیے، اس سے روح کو خوراک ملے۔ تو عزیز بہنوں اور ماں، جنت وہ جگہ ہے جہاں موت بھی، بڑھاپا بھی، جنت میں بال بھی سفید نہیں ہوگا اور کمر بھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ آپ سوچ لو، جو دنیا میں 15 سال سے 45 سال تک جوانی دیتا ہے، 30 برس، کیا وہ ہمیشہ کی جنت میں جوانی نہیں دے سکتا؟ ہمیشہ ہمیشہ جوانی رہے گی، وہاں بڑھاپا نہیں آئے۔ اب قیامت قریب ہے تو جنت بھی قریب ہے، چند برس باقی رہ گئے دنیا کو۔ عزیز بہنوں ماں، قرآن یوں کہتا ہے کہ نماز تم کو برائیوں سے اور گندی چیزوں سے روکے، اس لیے علماء کرام، دعوت و تبلیغ والے سب سے پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مضبوط ہوگی تو آٹومیٹک گناہ چھوٹے، آٹومیٹک گناہ چھوٹے، اس سے روح تازہ ہوگی، اور روح تازہ ہوگی۔ آپ جھاڑ کی جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں، پھر ڈالیاں بھی تر و تازہ رہے گی، پتے بھی نکلیں، پتوں میں بھی جان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصہ سنایا ہے قوم سبا کا، یہ قصہ دھیان سے سن کے جانا، اللہ نے کتنا نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ قوم یمن میں آباد تھی، مکے سے بالکل کٹو کٹ ہے یہ ملک، سعودی عرب کے بغل میں، اس کی راجدھانی کا نام ہے سنا۔ گھر میں نقشہ دیکھو موبائل میں تو آپ کو مل جائے، مکہ سے بہت قریب۔ یہ قوم سبا دریا کے کنارے رہتی تھی اور پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے۔ پچھلے نبیوں کے زمانے میں یہ قوم تھی، اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن میں اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ دھیان سے سنو، فروٹ پکانے کا کاروبار، کھیتی باڑیاں کرتے تھے مگر گیہوں چاول نہیں، فروٹ پکاتے تھے۔
اللہ آپ کو عمرے میں حج میں لے جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حج عمرہ نصیب کرے. عزیز بہنوں ماں، آپ کسی دکان پر جاؤ گی نا مکہ شریف مدینے پر، تو فروٹ کی دکان پر آپ کو یمن کے باکس دکھائی دے. یمن ایسا لکھا ہوگا انگلش میں عربی میں، اور لکھا ہوگا صنعاء، راجدھانی صنعاء کا فروٹ ہے. آج بھی بہت مشہور ہے. یہ قوم سبا فروٹ پکانے کا کام تھا باغیوں میں، کھیتوں میں. مگر یہ لوگ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو بارش بہت کم ہوتی تھی. بارش کم ہوتی تھی تو فروٹ بہت کم پکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس قوم کو ایمان کی ہدایت دوں، تو ایک نبی کو بھیجا قوم سبا کے پاس. قصہ برابر یاد رکھنا، بہت تاثیر ہے اللہ نے اس قصے میں، سمجھنے کا ہے کہ کیسی دنیا کی ٹھاٹ مار دی تھی اللہ. ایک نبی کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک مورتی پوجا چھوڑ دو. کلمہ پڑھ لیا، پوری قوم ایمان لے آئے. قوم سبا ایک نبی کی محنت سے، اللہ کی توفیق سے. عزیز بہنوں، جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بے حساب انعاموں سے نوازا. قوم سبا کا ذکر حدیثوں میں بہت تفصیل سے آیا ہے. اتنا نوازا، اتنا نوازا. سب سے پہلے تو ایمان دیا تھا. ایمان دیا تو اعمال آئے. گھروں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اعمال زندہ ہونے لگے. سب سے پہلے نمازوں کے پابند بن گئے، جو اس زمانے میں اللہ نے نماز فرض کی. اتنے پابند عزیز بہنوں اور ماؤں کہ ان کے بڑے چھوٹے سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، مشورہ کرتے تھے. مشورے میں یہی بات ہوتی تھی کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے مگر اللہ کا حکم ٹوٹے یہ برداشت نہیں کریں گے. مرد بھی، عورتیں. چنانچہ اللہ کا حکم پر زندگی گزرنے میں قوم سبا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام برسایا کہ سب سے پہلے دنیاوی انعام دیا. ایمان کے بعد بارش خوب برسی، اور اتنی بارش برسی عزیز بہنوں اور ماؤں کہ دوسرا انعام دیا. جو فروٹ بہت کم پکتا تھا اور ملک کے لوگ کھا لیتے تھے، اتنا فروٹ پکنے لگا کہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے لگے. پہلے تو بارش، پھر فروٹ پکا، دو زیادہ پکا، اور تیسرا انعام باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے لگے. چوتھا انعام، اتنا پیسہ باہر سے آنے لگا کہ خود صاحب مال ہو گئے. صاحب مال ہو گئے تو اللہ نے زکوٰۃ بھی اس زمانے کے لحاظ سے فرض کر دی. یہ پانچواں انعام. بھائی کسی کے پاس سے زکوٰۃ لے کر کھاؤ، اس سے اچھا ہے نا آدمی خود زکوٰۃ دے. اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ واجب کی. اب اس حساب سے آپ کے پاس جتنا سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، مفتی صاحب کو پوچھ کے پوری زکوٰۃ نکالنی پڑے. قیامت کے دن پوچھو. تو قوم سبا پر بارش برسائی، فروٹ پکا، باہر کے ملکوں میں جانے لگا، وہاں سے پیسے امپورٹ ہونے لگے، مالدار ہو گئے، زکوٰۃ واجب ہو گئے، انعام پر انعام. اچھا سنیے، اتنا پیسہ آیا کہ پہاڑوں کو توڑ کر بلڈنگ بناتے. قوم سبا کا اثر آج بھی. اب کبھی جارڈن جاؤ، یہ بھی مکہ کے قریب ہے جارڈن، فلسطین بھی پاس ہے. سورہ کہف کا ذکر آپ 15ویں پارے میں پڑھتی ہو. غار والے، گفا والے، وہ گفا آج بھی ہے، آج بھی. تو قوم سبا کے مکانوں کے آثار آج بھی باقی. پہاڑوں کو توڑ کر اندر مکان بناتے تھے پہاڑوں. پھر جب پیسہ آیا تو پانی کا ایک ڈیم بنایا. ڈیم
کہ کبھی اللہ نہ کرے بارش نہ ہوئی تو پانی کا یہ ڈیم ہمارے کھیتوں میں پانی پہنچائے. اس ڈیم کا ذکر قرآن پاک میں اتنا مضبوط ڈیم بنایا تھا کہ شاید آج کی ٹیکنالوجی بھی بنا نہیں پائی. اتنا زبردست ڈیم، اس کا ذکر قرآن پاک میں. وہ ڈیم بھی آج بھی موجود ہے، اس کے آثار آج بھی. انعام پر انعام. اچھا آگے سنو. قوم سبا پر اللہ نے ایسا انعام کیا جو شاید کسی امت کو نہیں کیا. یہ یاد رکھنا میرے عزیز بہنوں اور ماں. قوم سبا جس علاقے میں آباد تھے ان نبیوں کے زمانے میں، آب و ہوا ویدر اتنا خوبصورت کر دیا کہ وہاں مکھی، مچھر، کتا، سور، بلی، اس قسم کے جانور جو گندگی پھیلاتے تھے یا بیماریوں کے اسباب تھے، اللہ نے اٹھا کے ختم ہی کر دیا. ایک مچھر کاٹتا ہے، ڈاکٹر قاضی صاحب بیٹھے پوچھو کیسا ڈینگی ہو جاتا ہے، انسان کتنے مر بھی جاتے ہیں. ایک مچھر کا بھی اللہ مارنا چاہے انسان. مکھیاں بیماریاں پیدا کرتی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی کے ایک پاؤں میں اللہ نے بیماری رکھی، دوسرے پاؤں میں شفا ہے. لہذا فرمایا تمہاری چائے میں دودھ میں گر جائے تو پوری ڈبو دو. تمہیں نہیں معلوم، حدیث میں تمہیں نہیں معلوم کون سا پاؤں اس کا گرا، ہو سکتا ہے بیماری والا ہو، تو دونوں ہو جائے گا تو برابر سرابری ہو جائے گی. اس میں سے جراثیم ہوتے جو بیماریوں کا سبب. تو اللہ نے قوم سبا میں سے سب کو اٹھا کے پھینک دیا اور آب و ہوا اتنی خوبصورت بنا دی یمن کی. عزیز بہنوں سنو، آگے حدیث میں ہے کہ قوم سبا کبھی بیمار نہیں ہوتی. اور ویدر جنت کا ہلکا سا نمونہ بنا دیا تھا. حدیث میں ہے، نوازا اللہ نے، ہلکا سا نمونہ دیا تھا دنیا میں جنت کا، کہ اگر باہر کے ملک کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو ان کو دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. حدیث میں ہے قوم سبا جہاں آباد تھی ان کے علاقوں سے صرف پاس کر دیا جاتا تھا، آب و ہوا سے ہی اللہ اس کی بیماری کو باہر نکلنے نہیں پاتا تھا کہ شفا مل جائے. ایسا تو کسی کو نہیں نوازا. ایسی تقریباً 10 نعمتوں سے نوازا تھا. یہ سب نعمتیں ملی تھی ایمان کی برکت سے. ایک اللہ کو پہچان لیا، شرک نہیں کرتے. آج ہماری کتنی لڑکیاں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے کالج یونیورسٹیوں سے غیروں کے ساتھ بھاگتے ہیں اور ایمان چھوڑ. قصور ماں باپ کا ہے. ایسی یونیورسٹی میں پڑھاؤ جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم اور ساتھ ساتھ تاکید کرو پردے کی اور سخت نگرانی رکھو. آپ کہو گے لیڈیز کی کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں، تو سخت نگرانی رکھو. لینے جاؤ، چھوڑنے جاؤ، 1 منٹ کسی غیر محرم سے ملنے نہ دو. 5 بجے چھٹی ہوتی اس سے پہلے پہنچ جاؤ کہ میری جوان بیٹی ہے، کسی غیر کے حوالے نہ ہو جائے، کوئی ناجائز کام نہ کرے. اور گھروں میں دینی ماحول ہو تو پھر وہ سمجھے گی کہ ایمان کیا ہے. میرے ساتھ ابھی ایک مہمان آئے کینیڈا سے، میں ان کے یہاں جاتا رہتا ہوں. ابھی آج میرے ساتھ آئے. ان کے گاؤں میں ابھی تازہ قصہ ہے. دیندار گھرانہ مگر بچی کی تربیت میں دین میں بہت کمزوری، تو بچی ہاتھ سے نکل گئی، ایمان چھوڑ دیا. بہت کوشش کی مگر اس نے ایمان ہی چھوڑ دیا. یہ شہوتیں ہیں نا، شہوتیں، ناجائز زنا کاریاں، یہ انسان کو گمراہ کرتی. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. پچھلی قومیں برباد ہو گئی نمازیں چھوڑنے پر اور ناجائز شہوتوں میں لگ گئے. بے شمار لڑکیاں انڈیا میں سے غیر مسلم کو یہ بڑا نقصان ہوا ہے. یعنی آج ہم ایجوکیشن کے خاطر بیٹی
دعا کرو ایک لیڈیز کی ایسی یونیورسٹی بہت بڑی بنائے جس میں آرٹس کامرس سائنس سب پڑھائے. میری برسوں سے تمنا ہے. عزیز ماں بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ سے اتنی دعا کرنا اللہ مجھے میرے پروگرام میں کامیاب کر. انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. تاکہ ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت. ماں باپ کو کورٹ میں گھسیٹ جاتی ہے, ماں باپ کیس کرتے ہیں, ظاہر ہے بیٹی ہے اس کے پیچھے کیا نہیں کرتے ماں باپ. میں تو کہتا ہوں بیٹے سے زیادہ بیٹی پر ماں باپ قربانی دیتے, پھر وہی بچی یہ کرے اور کورٹ میں جا کر یہ کہتی ہے کہ میں ماں باپ کو نہیں پہچانتی ہوں, میرے لیے ماں باپ مر گئے. اب پڑھو اخبار میں پڑھو. میں نے خود ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں پڑھا کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ایمان چھوڑ. میں جانتا ہوں جھوٹ لکھا ہے, مجھے جانتا ہوں, ایک زیرو بڑھا کے لکھتے ہیں. مان لو تھوڑی دیر کے لیے 80,000 بھی اگر چلی گئی, روز واٹس ایپ پہ آتا ہے, روز یہ دھندے ہو. کیا یہ دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ. اگر 80,000 بھی ہے یا 8,000 بھی ہے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا موقع. تو وہ بچی جہنم میں چلی. قیامت قریب ہے, ہمیں تو امت کو سمجھانا ہے, غیر مسلموں کو سمجھانا ہے کہ لوگوں کو ہم اور آپ سب مل کر جنت میں لے جائیں. قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی, یہ دنیا اب جانے والی ہے. روزانہ 200 سے زیادہ زلزلے اور دھرتی کب ہو رہے. یہ دنیا تو فانی ہے, ہمیں اور آپ کو جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. ایشو عیاشی کرنے کی جگہ نہیں, ایشو عیاشی جنت میں. جنت میں آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ پردہ کرو, تعلیم کرو, دعوت و تبلیغ میں جاؤ محرم کے ساتھ, آپ کو کوئی نہیں کہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, پردہ کرو, تلاوت, کچھ نہیں. جنت مزہ کرنے کی جگہ, محنت یہاں کرنی, تیاری یہاں کرنا ہے, یہاں بیج بونا ہے, آخرت میں اس کو لوٹنا ہے, کمانا ہے. یہ دنیا فانی ہے عزیز بہنوں. ایک دن میرا اور آپ کا نام قبرستان میں ہو جائے گا. لوگ ایسا کہیں گے ان کا انتقال ہو گیا, لوگ ایسا کہیں گے, اور ہماری روح نکل جائے گی نا تو واٹس ایپ پہ آئے گا کہ میت کو عشاء بعد اٹھائیں گے یا ظہر بعد اٹھانے والے میرے اور آپ کے نام کے ساتھ میت لکھیں گے. مگر ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہم آخری زمانے کے مسلمان ہیں. ہماری ڈائری میں سے موت اور قیامت کا ذکر ہی نکال دیا ہم لوگ, اور یہ اس کا ذکر نہیں ہوگا تو روح میں جان کبھی پیدا نہیں. موت کے تذکرے کرنے سے روح مضبوط ہوتی, قیامت کی نشانیوں کے تذکرے کرنے سے آخرت کی فکریں پیدا ہوتی, روح میں پاور آتا ہے, اور روح پاور ہوگا تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. عزیز بہنوں اور ماں, میں نے قوم سبا کا قصہ سنایا آپ کو. کتنی طاقتور قوم ہے, پتھر توڑ کر مکان تعمیر کرتے تھے, پہاڑوں کو توڑ, اتنے انعام برسائے. اب دھیان سے سنو, اب کیا ٹرن لیتا ہے قصہ. جب پیسہ خوب آیا, پانی کا ڈیم تیار ہو گیا, باغیچے خوب لہلہانے لگے, پیسے آئے, وہاں شیطان آیا. آج کے مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا, شیطان بہت بہکا رہا ہے. شیطان نے کیا بہکایا حدیث میں کہ قوم سبا جو بڑے بڑے ان کے مالدار لوگ تھے, امیر, ان کو کہا اللہ نے مال دیا ہے, عیاشی کرو, مزے اڑاؤ. وہ عیاشی کا لفظ کتنا خطرناک ہے, عیاشی میں ہر قسم کے گناہ آ جاتے. وہ چال تھی شیطان کی, اس میں ان کے بڑے لوگ پھنس گئے. انہوں نے چھوٹوں کو بتایا یہ بات تو صحیح ہے, پیسے ہیں, مزے اڑاؤ. قرآن کہتا ہے یہ خیال شیطان نے ڈالا اور مال کے فتنے میں پڑے تو سب سے پہلے انہوں نے جو غلطی کی تھی نماز چھوڑ دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. پیچھے ایسی قومیں گزری ہے جس میں سب سے پہلے نماز چھوڑ. قرآن کہتا ہے نماز تمہیں برائیوں سے اور گندی چیزوں سے روکتی ہے, اور جب نماز چھوڑیں گے تو ظاہر ہے گندی چیزوں میں اور فرض چیزوں میں آدمی جائے گا.
پھر شہوتوں میں لگے، دنیا کی لالچوں میں اور ناجائز شہوتوں میں پڑ گئے قوم سبا۔ آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، ایک دوسرے نبی بھیجے کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام چیز ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو، مگر ان کو سمجھ لالچوں میں پڑ گئے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا عزیز بہنوں اور ماؤں، ایمان چھوڑ دیا، اتنا ہی ایسے میں پڑ گئے قوم سبا۔ حدیث میں 14 نبی بھیجے ایک کے بعد ایک، یاد رکھنا، ایمان جب چھوڑ دیا تو 14 نبی بھیجے، نہیں 13 میری غلطی ہوئی، 13 نبیوں کو بھیجا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے، ایمان چھوڑ، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اتنی لمبی مدت دی اور ایمان کو واپس نہیں آئے، جن کو اتنا نوازا تھا، بارش دی، فروٹ آیا، باہر کے ملکوں میں بھیجنے لگے، پیسہ آیا، زکوٰۃ واجب کر دی، بڑے بڑے مکان تعمیر کرنے لگے، پانی کا ڈیم بنایا، وہاں مکھی مچھر کتا سور بلی کا خاتمہ کر دیا، اللہ نے اس کو فنا کر دیا، آب و ہوا خوبصورت کر دی، کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی باہر کے ملک کا آدمی بیمار ہو جاتا تو ان کے علاقے سے صرف پاس کر دیا جاتا تھا، اللہ اس کے ویدر سے شفا دیتا، اتنا نوازا، اور پھر یہ لوگ ایسی مستیاں کر رہے ہیں، ایمان چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے فیصلہ کیا، پانی کے ڈیم پر گھمن کرتے تھے، جیسے گجرات میں نرمدا ڈیم ہے ایسے، اس سے بھی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا وہاں چوہے پیدا کر دیے، پانی کا جو ڈیم تھا نا، اس کا فاؤنڈیشن جو انہوں نے بنایا تھا، بنیاد، اس کی جڑوں میں چوہے پیدا کر، اور حدیث میں ہے چوہے بھی نابینا تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جڑوں کو نکال کے پھینکنا، ان کو ایک دانت دیا تھا، دانت، اس سے اندر کی نیچے کی عمارت کی اینٹ وہ باہر نکالتے تھے۔ یہ لوگ صبح میں پانی چھوڑنے کے لیے گئے قوم سبا کے آدمی پانی کے ڈیم پر، تو چونک گئے، یہاں تو بہت چوہے ہیں، اچانک گزشتہ کل نہیں تھے، اللہ کے لیے کیا مشکل کام، ارادہ کر لے کافی، بات ختم ہو گئی، ارادہ کر، تو آپس میں واپس مشورہ کیا جب کیا کریں، تو کہا کہ چوہوں کا علاج تو بلی ہے، بلیاں لاؤ، بلی تھی نہیں ملک میں، اللہ نے ختم کر دی تھی، تو باہر کے ملکوں سے امپورٹ کیا، اپنے ملک میں لائے، اور بلیاں لا کر چوہوں کے پیچھے چھوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چوہوں کو دیکھ کر بلیاں بھاگ گئی جنگلوں، چوہوں کو دیکھ کر الٹا ہو گیا، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے گھروں میں آنے جانے والے چوہے نہیں تھے، بولو بے شک اللہ کا عذاب بن کر، اللہ کا عذاب بن کر، چنانچہ بلیاں بھاگ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر ایک بات لکھی ہے کہ تم بلیاں کے اگر شیر بھی چھوڑتے ہیں نا تو شیروں کو بھی بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب بن کر ہے۔ تو بلیاں بھاگ گئی، اب اللہ نے حکم دیا، ٹائم دیا تھا کیا کہ یہ پانی کے ڈیم پر گھمن کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ہمارے پانی کا ڈیم کافی ہے، ایسا گھمن کرتے ہیں، ایمان چھوڑ دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کی اینٹیں باہر نکالو، ڈیم کی نیچے کی اینٹ باہر، فاؤنڈیشن کی اینٹ باہر ہے، دھڑام دے کے پورا ڈیم ٹوٹا، لاکھوں ٹن پانی بھرا ہوا تھا، ان کے شہر میں گھسا، یمن جہاں ان کی آبادیاں تھیں، مکانوں میں گھسا، ادھر اللہ نے آسمانوں سے حکم دیا، بارش اتنی برسی کہ اللہ کی برسی، سمندر ٹوٹا، اور عزیز بہنوں اور ماں، اتنا سمندر زوروں سے آیا، اتنا زوروں سے آیا کہ ان کے مکانوں میں گھسا۔ لکھا ہے تفسیروں میں ان کے مرد جو ہیں کھڑکیوں کو پکڑ، ان کی عورتوں نے مردوں کو پکڑا تھا اور بچوں نے ماؤں کو پکڑا بچنے کے لیے، ان کو تو پانی اللہ کا عذاب بن گیا، سمندر کا پانی طوفان پر آیا اور ان کی بستیوں میں گھسا۔
عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک کو اٹھا کر فنا کر دیا۔ دو باتیں اس قصے میں بتلائی، نعمت عطا فرمائی، ایمان لائے تو اعمال کرنے لگے، مگر مال کے نقشے میں گھمنڈ کرنے لگے تو اعمال چھوڑ، ایمان گیا اور پھر اللہ کا عذاب آیا، قوم سبا کو تباہ کر دیا۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، قیامت بہت قریب، روزانہ 200 پر دھرتی کم ہو رہی۔ موبائل تو استعمال کرتی ہو، اس پر گوگل مارو، گوگل، اور اس پر روزانہ لکھو دی لیٹسٹ ارتھکوئکس ان دا ورلڈ۔ روزانہ کے دھرتی کم پورا ریکارڈ نکلے گا، 200 کے اوپر دھرتی کم ہو رہے روز۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، شگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، سینہ کاری اور سود اور بیاج کے کاروبار عام ہوتے ہیں، سنوات السرا، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کی برس قیامت کا شروع ہو گیا۔ عزیز ماؤں بہنوں، میں آپ کو 1.5-2 مہینے پہلے آیا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا۔ ابھی کل جو ہے نا، کل ایران اور دبئی میں واپس بھوکمپ آیا 5.6 کا، مالی بہت نقصان، ایران میں زیادہ ہے، دبئی میں کم، بھاگم بھاگ ہو گئی۔ اس وقت بھی دبئی میں 2 دھرتی کم آئے، دبئی بہت ننگا ملک ہے۔ یمن میں آیا، سعودیہ میں 2 آئے خطرناک، نجران میں اور البہا شہر، یہ مکہ مدینے کے بیچ میں یہ شہر، بہت نقصان ہوا وہاں بھی، پوری دھرتی کانپ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے۔ آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، بھی جدہ میں بارش ہوئی، 2 آدمی مارے گئے، بے حساب نقصان ہوا، سیلاب کی شکل ہو گئی، جدہ سے مکہ کا روڈ بند کر دیا گیا، بہت مالی نقصان ہوا۔ ابھی کون سی بارش کا موسم نہیں، وہاں بھی ابھی 4-5 دن پہلے مہاراشٹر میں بارشیں ہوئی، گجرات کے بعض علاقوں میں ہوئی، بغیر موسم کی بارش قیامت کی نشانیوں میں بتلایا۔ نومبر دسمبر میں ہر سال گجرات میں بارش ہوتی، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے، 1 برس مہینے کی برابر، مہینہ ہفتے کی برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں، دیکھ لو یہی حال ہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ، یہ قیامت کی نشانی ہو۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے تقریباً 4 ہو گئی۔ اللہ نے 25ویں پارے میں فرمایا قیامت سے پہلے بڑا دھواں نکلے گا۔ 2010 میں آئس لینڈ میں دھواں نکلا، 14 اپریل سے 24 اپریل تک پورا یورپ، پورا امریکہ اور فرانس کا بڑا حصہ اس کی پکڑ میں آ گیا تھا، دنیا بھر کے ہوائی جہاز بند ہو گئے، ایک ایک کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، اتنا بڑا دھواں نکلا، رومن غفلت میں سو رہے۔ اور 3 بڑے بھوکمپ ہو گئے، پورب کا دھرتی کمپ 2011 میں جاپان میں ہوا، پشچم کا دھرتی کمپ 2012 میں عراق، ایران اور جو ہے ترکی میں ہوا، ترکی میں، اور عربستان کا زلزلہ اور بھوکمپ 2013 میں عراق، ایران اور یمن میں، اور دھرتی کمپ چالو ہی کیا۔ ہم نے احمد آباد میں کتنے جھٹکے کھائے، پورا گجرات ہلایا اللہ نے پچھلے سالوں میں، دمادم دھرتی کمپ چالو، اور ہم غفلت میں سو رہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں، عزیز بہنوں اور ماؤں بولو ذرا زور سے، بے شک اپنی جگہ بیٹھ کر، یہ دنیا اللہ کی، ہم کو رہنے کے لیے، یہ جنت ہی میں مزہ کرنی، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے اور کہیں گے لاؤ حساب لاؤ، گرام پنچایت کو، نگر پالیکا کو حساب دیا، پانی کا بل دیا، لائٹ کا بل دیا، گیس کا بل دیا، لاؤ ہم نے پیدا کیا تھا، ہمارا حساب لاؤ، آسمان کے پانی برسائے تھے، لاؤ اس کا بھی حساب لاؤ، سورج کی روشنی کا حساب لاؤ، چاند سے تمہاری کھیتیاں پکتی تھی، قرآن میں ہے سورہ یاسین شریف، لاؤ اس کا حساب لاؤ، ہوائیں جس سے سانس لیتے تھے، لاؤ اس کا حساب لاؤ، ہمارا کھایا، ہمارا پیا سب ہمارا تھا، سبزیاں، ترکاریاں، حلال جانوروں کا گوشت، مرغیاں، لاؤ اس کا حساب لاؤ۔ سب کمپنیوں کو حساب مانگنے کا حق ہے، تو کیا اللہ کو حساب مانگنے کا حق نہیں؟ آپ کے یہاں شادی ہوتی تو منڈپ باندھتے، تو منڈپ والے حساب نہیں مانگتے کہ بھائی منڈپ کا کرایہ لاؤ،
پھر اللہ نے پوری زندگی دی، وہ بھی حساب مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ابھی آپ کو کام کرنا، اپنا پردہ مضبوط کرو، گھروں میں شرم و حیا کو عام کرو، موبائل کو عام کرو کہ تمہاری طرح جوان بیٹیاں اور بہنیں پردہ کریں۔ آپ کے گھر گھر میں یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ آپ جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کرو گی۔ پوری دنیا کی زبانوں میں فضائل اعمال کا ترجمہ ہو گیا، اس میں بھی قرآن اور حدیث ہی کی باتیں ہیں۔ وہ باتیں نہیں ہوگی نا، آپ کو دل میں چین سکون ملے گا ہی نہیں۔ میں نے آج جمعے کی نماز میں بتلایا کہ ٹاٹا کمپنی کا مالک ہے رتن ٹاٹا، یہ ٹاٹا کی گاڑیاں جو ہے نا اس کا مالک، اس کا انٹرویو آیا تھا پیپروں میں، اس میں ایک سوال تھا، ہیو یو اے پیس آف ہارٹ مسٹر رتن ٹاٹا، آپ کے پاس دل کا سکون ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ بائی گاڈ، خدا کی قسم میرے پاس سب کچھ ہے مگر دل کا سکون میں ڈھونڈ رہا ہوں، کہ اگر کروڑوں روپے دے کر بھی خریدا جا سکتا تو میں خریدنے کے لیے تیار۔ اس وقت مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو بولو، بے شک سب مل کر بولو، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، پیسوں سے نہیں ملتا۔ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، دل کا سکون اس سے ملتا ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، میرا وقت ہو گیا ہے، جمال پور میں ایک نیا مکان بن رہا ہے، وہاں پہنچنا، پھر ہمیں انکلیشور پہنچنا ہے، پھر دارالعلوم جانا ہے ترکیسر، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ قیامت بہت قریب ہے، اللہ کی بندیوں، پھر بہت مزہ کرو گے، جنت مزے کرنے ہی کی جگہ ہے، بے حساب مزہ، یہاں محنت کر لو، قیامت بہت قریب ہے۔ خود سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں۔ آپ اخبارات پڑھو، سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر عبد المحسن نام ہے، امریکہ میں، بنگلہ دیش کے ہیں، بنگلہ دیش کی پیدائش امریکہ میں ہوئی، مگر ماں باپ دیندار ہیں تو قرآن پر ریسرچ کیا ہو، حدیثوں پر ریسرچ، ابھی ان کی انگریزی میں کتاب آئی، واٹس ایپ پہ اس کی ڈیٹیل آ گئی۔ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے قیامت پر کتاب لکھی، امریکہ اور ادھر آسٹریلیا نے ان کو سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا، مگر دیندار آدمی ہے، انہوں نے سورج اور چاند کے حساب سے کتاب لکھی ہے کہ یہ حساب لگا کر اندازہ ہے کہ دنیا میں مشکل سے چند برس باقی ہے۔ سائنس والے تو 2050 کا اعلان کر رہے ہیں، اب پڑھو اخبارات، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخری دن اب بہت دور نہیں، اور قرآن کی بات ثابت ہو گئی کہ جو دنیا کی جانکاری رکھنے والے ہم ان کو بتلا دیں گے کہ قیامت بہت قریب۔ عزیز بہنوں اور ماں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ حالات اب بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کے حالات دیکھ لو، آپ پیپر پڑھو، روز دھرتی کم کی خبریں آ رہی، اس لیے آخری یہی بات ہے کہ دین کو اپناؤ، گھروں میں پردہ لاؤ، علماء کی مجلسوں میں بار بار بیٹھو، جب بھی اعلان ہو کہ بھائی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا، وہاں جا کر کسی گھر میں پڑاؤ ڈال کر وہاں اس علاقے کی ماں بہنوں کو دین سمجھاؤ، دین کی داعیاں بن جاؤ، محلے میں بھی کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، بے نمازی نہ رہے، جب ان کے گھر میں بھی تعلیم زندہ ہو جائے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ چند باتیں آپ تک پہنچا دی، پونا گھنٹہ ہو گیا بیان کرتے کرتے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو دوبارہ کریں گے، اذان کی بھی تیاری ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کہہ کے جاؤ اپنی جگہ بیٹھ کر کہ میں نے جتنی باتیں آپ کو کہی ہے، قیامت قریب ہے، انشاءاللہ اس حساب سے آپ دین کی اور آخرت کی زور سے انشاءاللہ میں نے اپنی جگہ بیٹھ کر کے آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، جتنی امت قبرستان میں ہے اللہ ہم سب سے آ کر راضی ہو جائے، ان کی قبروں پر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی بارش نازل فرما۔
اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سے آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ ایک دن ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری قبروں کو نور کی بارش سے نوازنا، جنت کے باغیچوں کو ایک باغ بنا دینا۔ اے اللہ روزانہ موت اور قیامت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جتنی لڑکیاں ایمان سے محروم ہو گئی اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ماں بہنیں یہاں آئی اور دین کی بات سنی اللہ انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ گھر گھر انہیں تعلیم زندہ کرنے کی، تیرے راستوں میں محرم کے ساتھ نکلنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ ڈاکٹر صاحب نے، مولانا صاحب نے جو محنت کی اللہ ان کو دنیا میں آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ ان کی ہر نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری سب کی تمنا پوری فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں اے اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما۔ جو عورتیں بیوہ ہیں یا طلاق والی ہیں اے اللہ ان کی بھی تقدیریں بلند فرما۔ ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری آپ پر ہے، ہر ایک کے لیے غیب سے اسباب آسان فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ تو دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ ہماری اولادوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ ہم نے ایک یونیورسٹی لڑکیوں کے لیے بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے، اے اللہ تو ہمارے نیک ارادوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، غیب سے ہماری مدد نازل فرما۔ اے اللہ پورے ملک کی لڑکیاں آئیں اور دنیا کے ساتھ دین پڑھیں، اے اللہ ایسی یونیورسٹی ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے مدارس کی آبیاری فرما، ان کے غیب سے چلانے کے لیے غیب سے انتظامات فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی، بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ گھروں میں تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار توفیق عطا فرما۔ اللہ غیبت، بیہودہ باتیں، بکواس، کسی کی مذاق اڑانا اللہ ان سے ہماری حفاظت ہو۔ آج کل موبائل کے غلط استعمال سے زنا کاریاں بہت پھیل رہی، ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی اللہ کی پوری حفاظت کر۔ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی، ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، ماموں ممانی، چچا چچیا، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، ان کی اولادیں، ہمارے استاد لوگ، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، جو آپ نے دین ہم تک پہنچایا، امت کی طرف سے آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات کو بلند فرما۔ قبر میں پوری امت کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے فتنوں سے حفاظت فرما، قبر کے سانپ بچھوں سے حفاظت فرما۔ مولا قبر کے لیے جو تیاری کرنا ہے اس تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا آپ نے قرآن میں کہا ہے جو پہلی بار دنیا میں پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو قیامت کی خبریں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو آج کا جو ویڈیو ہوا ہے یا بیان ٹیپ ہوا ہے اس کو حاصل کر کے دوسروں تک یہ دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کی طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا احمد آباد کی بہت مشہور چینل ہے، اس میں صرف دینی بیانات ہوتے ہیں، سب دینی بیان۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا یہ چینل ہی ہے، یا آپ گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کو ہر عالم کا بیان ملے گا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والا